ایک اور دعا جو اس کے بعد مذکور ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، وہ یہ ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور صاحب نون کی اس حالت کو یاد کرو، اذ ذہب مغاضبا، جب کہ وہ بہت سخت خفا ہوئے دل کے ساتھ، جب اس کا دل بہت ناراض اور تنگی محسوس کر رہا تھا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف گیا، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے یہ گمان کیا کہ گویا ہم اس پر غالب نہیں آئیں گے یا اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کریں گے۔ نقدر علیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنا، اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ کسی پر غلبہ پا لینا، تو دونوں مفہوم کچھ نہ کچھ اس صورتحال پر اطلاق پاتے ہیں۔ فنادیٰ فی الظلمات، تب اس نے اندھیروں میں یہ دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے خدا تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو بہت پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں بہت ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، اس لیے تو ہی ہے جو مجھے اس ظلم کی حالت سے نجات بخش۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے پھر اس کی اس دعا کو سن لیا اور شدید غم سے اس کو رہائی بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس کے متعلق بھی تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان کے پس منظر سے متعلق بھی چند الفاظ بیان کیے جائیں۔ حضرت یونس کے متعلق بائبل نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ قرآن کریم سے مختلف ہیں، اور ان کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے، اور بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یونس کا جو واقعہ ہے ایک ایسی جگہ پیش آیا جہاں یعنی یافا میں، یافا ایک فلسطین کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یافا سے آپ نے وہ جہاز پکڑا تھا یا سمندری کشتی پکڑی تھی جس میں سے بالآخر آپ کو پھینکا گیا۔ یہ یافا مقام اس مقام سے جو نینوا کا مقام ہے، جسے حضرت یونس کی بستی بھی قرار دیا جاتا ہے، اگر سیدھا کوے کی اڑان اڑا جائے تو 500 سے زائد میل دور ہے۔ نینوا جس کے متعلق عام طور پر مفسرین کا خیال ہے کہ نینوا وہ بستی تھی جہاں حضرت یونس کو بھجوایا گیا تھا، وہ موصل میں واقع ہے، جو عراق کے شمال میں آج کل کردوں کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات ہے، وہاں اسیرینز کی حکومت تھی۔ حضرت یونس کا زمانہ 800 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے، لیکن مختصراً اب میں بائبل کے متعلق بتاتا ہوں کہ بائبل کیا کہتی ہے، پھر میں قرآن کریم کی طرف آؤں گا کہ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے۔ بائبل کے نزدیک حضرت یونس، جن کو جونا یا یونا کہا جاتا ہے، اور ان کے نام کی ایک کتاب بھی بائبل میں ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نینوا بستی کو جا کر ڈرا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ حضرت یونس نینوا جانے کی بجائے یافا چلے گئے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں،
یافا جا کر آپ نے وہ کشتی پکڑ لی جس میں سے بالآخر آپ کو قرہ اندازی کے بعد باہر پھینک دیا گیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اول تو یہ بات قرین قیاس نہیں، یعنی ایک مومن جس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو اور انبیاء کی عظمت کا تعارف قرآن کریم سے حاصل ہوا ہو، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ خدا ایک نبی کو مشرقی علاقے میں کسی شہر میں جانے کو حکم دے اور وہ اس طرف پیٹ کر کے مغرب کی طرف روانہ ہو جائے اور خدا کے حکم کا انکار کر کے کسی اور جگہ کا رخت سفر باندھے، کسی اور جگہ کی تیاری کر لے۔ یہ تو شان نبوت کے بالکل خلاف بات ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسی کھلی کھلی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ دوسرے، وہ زمانہ وہ ہے جب کہ اسیریا کی عراق کے شمالی علاقے میں بہت ہی زبردست حکومت تھی، اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں اسیرینز نے سب سے پہلے حملہ کر کے بنی اسرائیل کی حکومت کو پارا پارا کیا تھا۔ پس ناممکن دکھائی دیتا ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے کہ اس زمانے میں فلسطین کے کسی باشندے کو خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ تم 500 میل تو سیدھا رستہ ہے، ویسے جو سفر کا رستہ ہے زمینی وہ بہت لمبا بنتا ہے، کہ اتنا لمبا رستہ طے کر کے تم نینوا جاؤ اور وہاں جا کے ان کو دھمکاؤ۔ بس یہ قرین قیاس بات دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرے یہ کہ نینوا بستی کے متعلق اس زمانے میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہاں کسی نبی نے بھی کسی قسم کی منادی کی ہو اور اس کے نتیجے میں ساری بستی ایمان لے آئی ہو۔ بس بائبل کا قصہ کئی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے، بائبل نے جو واقعات کی ترتیب بیان کی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت یونس نے خدا کا انکار کرتے ہوئے نینوا کی طرف جانے کی بجائے یافا سے کشتی پکڑی اور کسی اور جگہ کا رخ اختیار کیا۔ سمندر میں طوفان آ گیا اور جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی گناہ گار ایسا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگا ہے۔ اس وقت حضرت یونس نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے تم سب کی شامت آ گئی ہے، اس لیے تم بہتر یہ ہے کہ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو کشتی سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور بائبل کے بیان کے مطابق 3 دن اور 3 رات مسلسل آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر مچھلی نے آپ کو کسی جگہ اگلا، وہاں سے پھر آپ واپس نینوا گئے، اور اس طرح بالآخر خدا کی بات پوری کی۔ نینوا جانے کے بعد بھی آپ نے حقیقت میں سچی توبہ نہیں کی، بلکہ نینوا والوں کو پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لینی ہے اور خدا نے معاف کر دینا ہے، اور خام خواہ میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب نینوا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں فرمایا اور نینوا کے باشندوں نے توبہ کر لی، تو حضرت یونس وہاں سے روٹ کر خدا تعالیٰ سے روٹ کر پھر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں بائبل کے بیان کے مطابق خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس کی چھاؤں میں آپ نے امان حاصل کی، لیکن پھر ایک کیڑا بھیج دیا جس نے اس کی جڑیں کھا لیں اور وہ درخت کھوکھلا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ تب حضرت یونس نے ایک اور شکوہ کیا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا کہ ایک چھاؤں تھوڑی سی تھی اس سے بھی میں محروم رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ان کو کہا کہ یہ درخت تو نے نہیں لگایا تھا، اور اس ایک درخت کے مرنے پر تجھے اتنا افسوس ہے جس کے لگانے میں تیری محنت کا کوئی دخل نہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے
کہ لاکھ سے زائد بندے جو میں نے پیدا کیے ان کو آنن فانن تباہ کر دوں. تب حضرت نوح کو نصیحت، حضرت یونس کو یونا کو نصیحت حاصل ہوئی. قرآن کریم اس سے بالکل مختلف روایت بیان فرماتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم میں نینوا بستی کا کوئی ذکر نہیں، اور مفسرین نے اندازہ لگایا ہے بائبل کو پڑھ کر کہ بستی نینوا ہی ہوگی. بعضوں کا خیال ہے ذُنُّون میں، یعنی نون والا جو کہا گیا ہے، اس سے نینوا بستی والا مراد ہے. حالانکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور صاحب الحوت بھی آپ کو قرار دیا گیا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نینوا کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسرے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر نینوا سے ناراض ہو کر آپ واپس جائیں تو 700-800 میل دور جا کر حیفا کی بندرگاہ، یافا کی بندرگاہ کو کیوں پکڑیں، یعنی وہاں سے کیوں جہاز پکڑیں. ساتھ ہی آپ کے دریائے دجلہ تھا، یعنی نینوا کی بستی دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر واقع ہے. وہاں سے کشتی لے کر آپ جو بھی سفر اختیار کرنا چاہتے اختیار کر سکتے تھے. اس لیے یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے. پس بائبل کے بیان کے برعکس قرآن کریم نے اول تو اس بستی کا ذکر نہیں فرمایا، دوسرے جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی معقول اور مربوط ہے، اور اس میں کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے آپ کے 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. یہ فرمایا ہے کہ مچھلی نے آپ کو نگلا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے اس تکلیف اور دکھ کی حالت میں یہ دعا کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ مچھلی نے اگل دیا. لیکن یہ کہیں ذکر نہیں کہ 3 دن اور 3 رات آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. بس یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہے ہوں. اس بات کی وضاحت کی اس لیے خصوصیت سے ضرورت پیش آئی ہے کہ عموماً احمدی عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے وقت اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے اور زندہ حالت ہی میں باہر نکالے گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی آزمائش کے بعد، جس میں چند گھنٹے صلیب پر لٹکنا اور بقیہ عرصہ ایک قبر نما جگہ میں رہنا ہے، آپ زندہ وہاں سے باہر نکلے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس بات کا ذکر نہیں کیا وہ حکمت سے خالی نہیں. 3 دن کا بائبل میں جو ذکر ہے وہ یقیناً غلط ہے. 3 دن اور 3 رات مچھلی کی پیٹ میں کوئی چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس عرصے میں ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی گوشت ہر قسم کا گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیوں کا پنجر باقی رہ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دم گھٹنا اور تیزابی حالتیں، یہ تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. بس قرآن کریم نے 3 دن کا ذکر جو نہیں کیا وہ حکمت سے خالی بات نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے مچھلی نے نگلا ہے، اور اس کیفیت میں حضرت یونس نے بے اختیار یہ دردناک دعا کی ہے کہ اے خدا، میں کن ظلمات میں پھنس گیا ہوں، یہ میری اپنی ہی ظلمات ہیں، اپنے گناہوں کی ظلمتیں ہیں، اور میں اب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں. تو اسی وقت قرآن کریم سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی نے ابکائی لی ہے اور حضرت یونس کو اگل دیا ہے. اور اتنی سی دیر ہوگی کہ سمندر کے اتنے پانی میں جہاں مچھلی آ جاتی ہے بڑی، اس سے ساحل تک پہنچتے کا عرصہ ہے صرف، کیونکہ آپ کو ساحل کے اوپر اگلا گیا ہے. وہاں سے پھر آپ نے وہاں چند دن ایک بیل کے سائے میں گزارے، اسی بیل کا پھل کھایا جس نے آپ کو شفا بھی بخشی اور کچھ توانائی بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ نے ہجرت کے بعد کا نبوت کا عرصہ شروع کیا. بس خلاصہ جو قرآن کریم کی روح سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ
کوئی نبی حضرت یونس نبی نینوا یا کسی ایک بستی میں جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے خدا کا پیغام لے کر گئے اور بستی والوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اگر اس بستی نے توبہ نہ کی اور استغفار سے کام نہ لیا تو اس عرصے کے اندر اندر یہ ہلاک ہو جائے گی۔ جیسا کہ دیگر انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اس اطلاع کے بعد حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے کچھ فاصلے پر جا کر ٹھہر گئے اور آنے والوں سے اس بستی کا حال پوچھتے رہے، یہاں تک کہ مقررہ وقت گزر گیا۔ حضرت یونس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس عرصے میں اس بستی نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ایسے دردناک طریق پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ ارحم الراحمین خدا ایسی التجاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ چنانچہ یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بیان نہیں، یہ روایات کا اور بائبل کا بیان ہے کہ بستی کے لوگوں نے حضرت یونس کے نکل جانے کے بعد یہ خیال کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ خدا کا نیک بندہ تھا، اس کی باتیں ضرور پوری ہوں گی، اس لیے نجات کی صرف یہ راہ ہے کہ ہم سارے اس شہر کو چھوڑ کر باہر میدان میں نکل جائیں اور خدا سے ہوئے حضور سخت گریہ وزاری کریں۔ اور گریہ وزاری کا اثر بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں درد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور بکریوں کے بچوں کو بھی تھنوں سے جدا رکھا گیا، اور باہر میدان میں جب اس حالت میں گئے تو بچوں کے رونے اور چلانے اور جانوروں کے جو بھوکے تھے اور پیاسے تھے ان کے شور مچانے کے نتیجے میں ایک کوہرام مچ گیا اور ایسی دردناک حالت ہوئی کہ وہ سارا بڑا میدان جس میں 1,00,000 کے لگ بھگ شہر کے لوگ بڑے چھوٹے موجود تھے وہ قیامت کا نمونہ بن گیا، اور اس طرح وہ روئے اور چلائے کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں۔ تو چنانچہ خدا تعالیٰ کو اس حالت پر آ گیا اور خدا نے اپنے وعدے کو ٹال دیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کاش باقی لوگ بھی جن کو خدا کے انبیاء نے ڈرایا یونس کی قوم کی طرح ہوتے، وہ گریہ وزاری کرتے، وہ توبہ اور استغفار کرتے، ہم ان کو بھی بخش دیتے اور ان کا دنیا میں نفع کی حالت میں رہنا لمبا کر دیا جاتا، یعنی اچھی حالتیں ان کی لمبی کر دی جاتی ہیں اور ان کو خدا کا عذاب نہ پکڑ لیتا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ حضرت یونس چونکہ اس بات سے بے خبر تھے، جب وقت معینہ گزر گیا اور ایک دیہاتی جو اس شہر سے آ رہا تھا اس سے حضرت یونس نے پوچھا کہ کیوں جی بتاؤ اس بستی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس رہے ہیں۔ اس پر حضرت یونس اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا میرے ذریعے ان کو یہ وعید دیا تھا کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے، اور ہلاک نہیں کیا۔ تو شرم کے مارے وہ بستی کو نہیں لوٹے۔ قرآن کریم اس کے بعد کے واقعات کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرماتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یاد رکھو یونس مرسلین میں سے تھا۔ اس گواہی کے ساتھ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق ایسی بات نہ کہہ دینا جو مرسلین کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق یہ نہ خیال کر لینا کہ خدا نے اسے حکم دیا کہ تو فلاں جگہ جا اور وہ نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور جگہ کی طرف چل پڑا۔ تو مرسل وہ بہرحال تھا۔ مرسلین سے بھی بعض دفعہ کچھ غفلتیں ہو جاتی ہیں، عام انسان اس سے سینکڑوں گنا بڑی غفلتیں کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا کیونکہ اس کے معیار کے مطابق وہ گناہ نہیں بنتا، لیکن جتنا بلند مقام ہو اتنا ہی داغ نمایاں ہوتا جاتا ہے، اور معمولی داغ بھی سفید کپڑوں پر بڑا ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یونس بہرحال مرسلین میں سے تھا،
خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو خدا نے اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے جو کچھ بھی اس سے غلطی ہوئی وہ مرسلین میں پھر بھی رہے گا، اور سننے والوں کا تقاضا کے پر یہ واجب ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگتا ہوا ایک بھرے ہوئے جہاز میں داخل ہوا۔ ابقا کا مطلب ہے جیسے گاڑی چھوٹتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو دوڑ کے پکڑتے ہیں گاڑی، یا جہاز کی سیٹیاں بج چکی ہیں، رخصت ہونے والا ہے تو اب تیزی سے آگے جاتے ہیں کہ میں رہ نہ جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ جہاز بھرا ہوا تھا پہلے ہی اور چل رہا تھا، تو حضرت یونس نے دیکھا تو دوڑ کر اس کو پکڑا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرہ حضرت یونس نے ڈالا۔ اقرار وغیرہ کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا ان کے سامنے اقرار کیا۔ معلوم ہوتا ہے جہاز ڈولا ہے، پہلے ہی بھرا ہوا تھا، طوفان آ گیا ہے، لوگ ڈر گئے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ قرہ ڈالا جائے، اور جہاز کا لفظ تو اس پر اطلاق ہی نہیں کرتا، اس زمانے کے لحاظ سے جہاز کہلاتا ہوگا، لیکن ایک عام کشتی تھی، ورنہ جہاز سے ایک آدمی کے پھینک دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ اتنی بڑی کشتی تھی، اس سے بڑی نہیں تھی کہ اگر اس میں سے ایک آدمی بھی باہر پھینک دیا جائے تو اس کے نہ ڈوبنے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں، بچ جانے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خدا کی شان ہے کہ حضرت یونس سے قرہ ڈلوایا گیا، اور اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ پہلے چونکہ بہت سے مسافر بھرے ہوئے تھے، حضرت یونس چونکہ بعد میں آئے تھے، اگر کوئی اور قرہ ڈالتا تو حضرت یونس کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ مجھے انہوں نے نکالنا ہی تھا، بہانہ بنا لیا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کو بتانے کے لیے کہ میری تقدیر کام کر رہی ہے، اس میں کسی بندے کی سازش کا دخل نہیں، ایسا انتظام کیا کہ کشتی والوں نے آپ ہی کو کہا کہ آپ قرہ ڈالیں۔ چنانچہ جب قرہ نکالا تو آپ کا اپنا نام نکلا، اور مدحدین یعنی سمندر میں پھینکے ہوئے میں سے وہ ہو گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اس حالت میں مچھلی نے اس سے نگلا کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ وہ ملامت کرنے والا تھا، اور ملامت یعنی اپنے نفس پر ملامت کرنے والا تھا یا ملامت زدہ تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر ایسا ہوتا کہ اس سے پہلے وہ خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتا جس وقت کہ دوبارہ انسانوں کو حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ ان آیات میں اگر آپ ذرا سا مزید غور کریں تو حضرت یونس کے ساتھ جو واقعات پہلے گزرے تھے ان کا بڑے لطیف رنگ میں ذکر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں کو سبق دیتا ہے تو نہایت ہی لطیف رنگ میں ان غلطیوں کے سے مناسبت رکھتے ہوئے سبق دیتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یاد کریں کہ حضرت یونس نے ایک بھرے ہوئے شہر کو چھوڑا تھا، وہ بھرا ہوا شہر ایسا تھا کہ جو اپنے گناہوں کی باعث ہلاک ہونے کے لائق تھا، اور خدا کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف یونس ایک انسان ایسا ہے جو بچائے جانے کے لائق ہے، اور بھرے ہوئے شہر کو ہلاکت کا نشانہ بنتے ہوئے چھوڑ کر خدا کی وحی کے مطابق حضرت یونس اس شہر سے الگ ہوئے۔ چونکہ اس کے بعد ان سے غلطی سرزد ہوئی اور دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید خدا میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے، چونکہ آپ مرسلین میں سے تھے اس لیے ہم یہ بدظنی نہیں کریں گے
کہ یہ فیصلہ، یہ خیال کیا انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ میں نے غور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کرنا یہاں درست نہیں ہے، بلکہ بہت ہی لطیف بات ہے جو بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یونس نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ خدا جو 1,00,000 گناہگاروں کو سخت گناہوں کے باوجود، اس فیصلے کے باوجود کہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا، پھر معاف کر دیتا ہے، تو مجھے کہاں پکڑے گا؟ میں تو پھر نیک بندوں میں شمار ہوتا ہوں، میں تو اس کے مرسلین میں سے ہوں، مجھ سے تو زیادہ رحمت کا سلوک کرے گا۔ بس اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یعنی مجھ پر قدرت نہیں پا سکے گا، یہ مطلب ہے کہ اللہ میرے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، جو اتنا رحم کرنے والا وہ خدا ہے، وہ اس نے مجھے کیا کچھ کہنا ہے۔ لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ ہر شخص سے اس کے حالات اور اس کی توفیق کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں سے بہت زیادہ اونچی توقعات ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کو یہ سبق دینا تھا کہ جب خدا چاہے اس صورتحال کو بالکل الٹ سکتا ہے۔ بس اب کشتی کی طرف آئیں۔ ایک بھری ہوئی کشتی تھی، وہاں حضرت یونس کے سوا سارے گناہگار تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان سب گناہگاروں کو بچا لیا، یعنی بظاہر، اور جو سب سے معصوم انسان تھا اس کو ہلاکت کی طرف باہر پھینکوا دیا۔ اور جو بھی اس پہلے شہر میں واقعہ گزرا تھا اس سے بالکل الٹ مضمون ہو گیا۔ وہاں حضرت یونس ایک بھرے ہوئے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جس سارے شہر کو خدا کی تقدیر نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور صرف یہ ایک معصوم انسان تھا جسے نجات کی خبر دی گئی تھی۔ اور کشتی کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور خدا کی تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ ان سب کو میں معاف کرتا ہوں، اس نیک بندے کو یہاں سے نکالا جائے جس نے مجھ پر بدظنی کی ہے، اور اسے ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو نگل بھی لیا۔ وہاں ظلمت کی دعا کرنا، ظلمات کا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا تھی۔ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک ظلمت کا کام اس سے سرزد ہوا تھا، ساری زندگی نور میں کٹی، اور ہلکا سا ظلمت کا سایہ آیا جو اس نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کر لی، اس کے نتیجے میں وہ ظلمات میں گھیرا گیا۔ فنادا فی الظلمات، کئی قسم کے اندھیروں میں اس نے بے اختیار یہ دعا کی، لا الہ الا انت، اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تو بہت ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم انسانوں میں سے تھا۔ اور ظلمت اور ظلم یہ دونوں ایک ہی منبع سے نکلے ہیں اور دونوں ہم معنی ہیں۔ ظلم کا مطلب گناہ بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ بس اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ نجات بخشی، اور یہ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، میں نے جو یونس کو معاف کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری زندگی تسبیح و تحمید میں گزری تھی۔ بس خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی سابقہ نیکیوں کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، اگرچہ غلطی بہت بڑی ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ جو خدا توقع رکھتا ہے اس کے خلاف انسان سے بعض دفعہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کا گویا پچھلا سارا اعمال نامہ سیاہ شمار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیک بندوں کی نیکیوں کو اس طرح بھلا نہیں دیا کرتے۔ وہ ہمیشہ تسبیح و تحمید میں وقت گزارا کرتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم عین وقت کے اوپر جو دعا کریں کہ اے خدا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ظلم سے نجات بخش، ہمیں ظلمات سے نکال دے، اور اس سے پہلے خدا کی تسبیح و تحمید نہ کریں
تو ہماری دعا میں وہ قبولیت کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اس وقت خدا کی تسبیح کرنی چاہیے جب کہ خدا سے کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا، کوئی بھیک مانگنے کے لیے اس کے در پر نہیں گئے، بلکہ اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے پیار میں ہم اس کے مدح کے گیت گا رہے ہیں، اس کی تسبیح بلند کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جب بھی ہمیں مشکل پیش آئے گی، تب خدا تعالیٰ اس پرانی تسبیح کو یاد کرتے ہوئے اگرچہ گناہ بڑا بھی ہو گیا ہو تب بھی مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔